ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس نے اپنی جنگ خود لڑی ہے۔ سانولی رنگت والی لڑکی کی ادھوری محبت کی کہانی۔ میرا رنگ سانولا تھا، لیکن میری امی ہمیشہ کہتی تھی، بیٹی رنگ نہیں، انسان کا کردار خوبصورت ہونا چاہیے۔ بچپن سے ہی محلے کا ایک لڑکا حمزہ مجھے جانتا تھا۔ ہم ایک ہی گلی میں کھیلتے، ایک ہی اسکول میں پڑھتے۔ آہستہ آہستہ معصومیت سے دوستی میں بدل گئی۔ میرے دل ہی دل میں حمزہ کو اپنا سب کچھ مان بیٹھی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ہم دونوں جوان ہو گئے۔ ایک دن حمزہ نے مجھ سے کہا، عائشہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں نے تم سے ہی شادی کروں گا۔ یہ سن کر میری دنیا بدل گئی۔ میں نے ان کی ہر بات پر یقین کر لیا۔ مجھے لگا میں برسوں کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا اس کی محبت کے پیچھے محبت نہیں، صرف لالچ تھا۔ حمزہ اکثر مجھ سے پیسے مانگتا، کبھی کہتا کاروبار شروع کرنا ہے، کبھی کہتا گھر کے حالات خراب ہیں۔ میں نے اپنے جمع پونجی ساری، اپنے زیورات، امی کی دی ہوئی امانتیں اس کے حوالے کر دی۔ بس تھوڑا انتظار کرو، پھر ہم شادی ہو جائے گی، میں اسے وعدے پر مسکرا دیتی تھی۔ ایک دن اس نے کہا، اگر ہم ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اس پر اندھا اعتماد کیا، اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ چند ہفتوں بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں روتی ہوئی حمزہ کے پاس گئی اور کہا، اب جلدی کرو، شادی کر لو، ورنہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ ہمیشہ حمزہ خاموش رہا، اس سرد لہجے میں کہا، یہ بچہ میرا نہیں ہے، ویسے بھی میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میرے گھر والے کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کروا رہے ہیں۔ میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ میں نے اسے اپنے آنسوؤں کا واسطہ دیا، اپنی محبت کا واسطہ دیا، ہمارا بچپن کا واسطہ دیا، مگر اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ چند دن بعد اس کی شادی ہو گئی، جبکہ گھر والوں کو میرے حالات کا پتہ چل گیا تو وہ بھی سب مجھ سے ناراض ہو گئے۔ رشتہ داروں نے تانے دیے، محلے والوں نے کردار پر انگلیاں اٹھائیں۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر صرف ایک سوال کیا، آخر میری غلطی کیا تھی؟ صرف اتنی کہ میں سچی محبت کی۔ وقت آیا تو میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ جب پہلی بار میں نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا تو میں بہت روئی۔ میں نے اس سے کہا، بیٹا تیرے باپ نے ہمیں چھوڑ دیا، مگر میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے سلائی کا کام شروع کیا، لوگوں کے گھروں میں کام کیا، دن رات محنت کی تاکہ اپنے بچے کو اچھی زندگی دے سکوں۔ سال گزر گیا، ادھر حمزہ کی شادی ٹوٹ چکی تھی، اس کی بیوی سے چھوڑ کر چلی گئی، کاروبار سب ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ میرے دروازے پر آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بولا، عائشہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، مجھے ایک موقع دو۔ میں اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر پھر حمزہ کی طرف دیکھا۔ میں نے سکون سے کہا، جس دن مجھے تمہاری ضرورت تھی نا، اس دن تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ آج میں نے اپنے زخموں کے ساتھ جینا سیکھ لیا۔ حمزہ خاموش رہا۔ میں نے دروازہ بند کرتے وقت صرف ایک بات کہی، محبت دھوکے سے نہیں، وفا سے نبھائی جاتی ہے۔ حمزہ روتا ہوا واپس چلا گیا۔
میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے کمزور نہیں مضبوط بنایا ہے۔ اس دن مجھے لگا شاید یہ ہماری کہانی آخری باب تھا، مگر قسمت نے ابھی ایک اور امتحان باقی رکھا ہے۔ چند مہینے بعد مجھے خبر ملی کہ حمزہ شدید بیمار ہے، اس کا کاروبار ختم ہو چکا ہے۔ محلے کی ایک عورت نے آ کر کہا، عائشہ، حمزہ تم سے آخری بار ملنا چاہتا ہے۔ میں بہت دیر تک سوچتی رہی۔ میرے دل میں نفرت بھی تھی، درد بھی تھا، بے شمار یادیں بھی تھی۔ آخر کار میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور ہاسپٹل چلی گئی۔ حمزہ بستر پر لیٹا ہوا پہلے جیسا خوبصورت مضبوط نہیں رہا تھا۔ مجھے دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، عائشہ، میں نے تمہیں بہت رلایا ہے، تمہاری سچی محبت کو دھوکے میں۔ آج میرے پاس دولت نہیں، نہ عزت، نہ اپنا کوئی۔ اگر وقت واپس آ جائے تو میں اپنی ہر خوشی قربان کر دوں تمہیں۔ میں خاموشی سے سنتی رہی، پھر اس کی طرف نظروں اٹھا کر دیکھا۔ میرے بیٹے کو دیکھو، اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں آگے بڑھائے اور کہا، ایک بار اپنے بیٹے کو گلے لگا سکتا ہوں۔ میرے بیٹے نے میری طرف دیکھا اور میں نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ وہ آگے بڑھا، حمزہ نے اسے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں نے دنیا کے سب سے برا باپ ہوں۔ میرے بیٹے نے معصومیت سے جواب دیا، امی کہتی ہیں اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی غلطی مان لی ہے تو میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ یہ لفظ سن کر کمرے میں موجود ہر شخص آنکھ نم ہو گئی۔ حمزہ نے میری طرف دیکھا اور کہا، عائشہ تم نے مجھے معاف کیا یا نہیں؟ میں نے گہری سانس لی اور کہا، میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا، لیکن میں اپنی زندگی میں واپسی کبھی نہیں جا سکتی۔ کچھ زخم بھر تو جاتے ہیں مگر ان کے نشان ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ حمزہ خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ چند دن بعد یہ خبر آئی کہ حمزہ اس دنیا سے چلا گیا۔ میں نے اس کے لیے دل سے دعا کی، اللہ اس کی مغفرت اسے بخش دے۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر گھر واپس آ گئی۔ اپنی ساری زندگی اسی کی اچھی تربیت میں لگا دی۔ میرا بیٹا بڑا ہو کر ایک کامیاب کاروبار انسان بنے گا، ہمیشہ عورتوں کی عزت کرتا، کیونکہ اس نے اپنی ماں کے آنسو اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اس دن اس نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا، امی اگر آج میں اچھا انسان ہوں تو صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ نے مجھے نفرت نہیں محبت سکھائی ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ تو نے میری آزمائشیں بہت سخت رکھی، مگر آخر کار مجھے عزت اور سکون ایک نیک بیٹا عطا کر دیا۔ یہ لمحہ مجھے احساس ہوا کہ سچی محبت ہمیشہ کسی انسان سے نہیں ملتی۔ کبھی کبھی اللہ اس سے ایک رشتہ لے کر اس سے کئی بہتر رشتے عطا کر دیتا ہے۔ دھوکہ دینے والا وقتی طور پر جیت جاتا ہے، لیکن آخر کار اس کی اپنی غلطیوں کی قیمت ضرور چکانی پڑتی ہے، جبکہ صبر کرنے والے، اللہ پر بھروسہ رکھنے والے، اپنے کردار کو سنبھالنے والے آخر میں ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ کہانی اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیے۔